واللہ ہاتھی کی طرح اگر طاقت نہ آئے، قوت نہ آئے، جسم نہ بڑھے، پھر کہنا ایک عام سا پرابلم جس میں ہر بندہ ہی، اور صرف بندہ ہی نہیں، بندیاں بھی مبتلا ہیں، تھکاوٹ۔ اور تھکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ، جو 10% لینی تھی وہ 70% کھا رہے ہیں، جو 70% لینی تھی وہ 10% کھا رہے ہیں، اور آپ فخر کرنے لگ پڑے ہمارے گھر میں ہر سبزی میں مٹن پکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عام سا پرابلم جس میں ہر بندہ ہی، اور صرف بندہ ہی نہیں، بندیاں بھی مبتلا ہیں، تھکاوٹ، جسم میں درد۔ آج ینگ وہ نوجوان بچے، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے شولڈر میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کی ٹانگوں میں درد ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں میری ٹانگیں دباؤ، میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں۔ تھکاوٹ یہ کہاں سے آ گئی؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ بدن کو جس چیز کی ضرورت تھی، جب ہم اس کو وہ نہیں دیتے، تو بدن ایک انڈیکیشن دیتا ہے جس کو تھکاوٹ کہتے ہیں، جس کو تھکان کہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی، ساری رات سوئے ہیں، صبح اٹھتے ہی بندہ تھکا ہوا ہے۔ رات اس لیے آرام کیا تھا تاکہ باڈی پریپیئر ہوتی، ہیل ہوتی، دوبارہ سے نئے دن کے لیے وہ ایکٹیو ہوتی، فریش ہوتے۔ انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ سبب ایک، باڈی کو جو چاہیے تھا وہ دیا ہی نہیں۔ باڈی کو پراپر ڈائٹ چاہیے، اس کو 70% کاربوہائیڈریٹ چاہیے، 20% اس کو پروٹین چاہیے، 10% اس کو فیٹ چاہیے، اس کو وائٹامن چاہیے، منرل چاہیے، الیکٹرولائٹ چاہیے۔ ہم نے دیے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، صرف اس میں سے ایک نمک نکال دو، اور آپ کو ایک نمک کی کیا ویلیو ہے؟ 8-10 روپے کلو نمک ہے، اور اس میں تو صرف جانا ہی آدھی چمچ ہے۔ آپ اس میں سے صرف آدھی چمچ نمک نکال دو، کیا وہ کھانا ٹیسٹی ہوگا؟ جس طرح اس کھانے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جب تک اس کے انگریڈینٹس پورے کے پورے نہیں دیے جائیں گے تو یہ ایک مکمل کھانا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح مکمل صحت کے لیے جب تک آپ ساری چیزیں اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، اپنے بڑوں کو نہیں دیں گے، بیٹوں کو نہیں دیں گے، بیٹیوں کو نہیں دیں گے، باپ کو، ماں کو نہیں دیں گے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک لا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز جس تناسب سے پیدا کی ہے اس کو اس تناسب سے کھاؤ۔ پوری کائنات میں اب جس ملک میں مرضی چلے جائیں، سب سے زیادہ آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ پھل اور سبزیاں ہیں۔ ہمارے جسم کو 70% پھل اور سبزیاں چاہیے۔ 20% آپ کو اجناس نظر آئیں گی، جس میں گندم ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، دالیں ہیں، جس میں ساری کی ساری اجناس ہیں، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، جوار ہے۔ یہ 20% چاہیے، اور پیچھے 10% بچتا ہے اینیمل پروڈکٹ، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی بیکری کی آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹس اور ساری سی فوڈز۔ یہ آپ کی باڈی کو 10% چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ آپ لوگ 90% کھاتے ہیں، اور تھکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ، جو 10% لینی تھی وہ 70% کھا رہے ہیں، جو 70% لینی تھی وہ 10% کھا رہے ہیں، اور یہ سبب ہے۔ آپ سنتے نہیں، جوڑوں میں درد ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یورک ایسڈ چیک کراؤ۔ جب یورک ایسڈ چیک ہوتا ہے نا، یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا بند کرتا ہے؟ آپ کا ریڈ میٹ۔ کیوں بند کرتا ہے؟ کیونکہ بھائی وہ آپ کو چاہیے 10% تھا، اور آپ ہر کھانے میں آپ نے مٹن ڈال لیا، اور آپ نے اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھ لیا، اور آپ فخر کرنے لگ پڑے ہمارے گھر میں ہر سبزی میں مٹن پکتا ہے۔ یہ ہے ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو جس تناسب سے پیدا کیا ہے اس تناسب سے کھانا چاہیے۔ اور تھکے ہوئے ہم کیوں ہیں؟ ہماری ڈائٹ پراپر نہیں ہے۔ 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ، 20% اجناس کھاؤ۔ الحمدللہ اجناس 20% ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ کبھی روٹی کھاتے ہیں، کبھی چاول کھاتے ہیں، کبھی چنے کھاتے ہیں، کبھی دال کھاتے ہیں، کبھی ہم جو لے لیتے ہیں، کبھی جوار لے لیتے ہیں، کبھی مکئی لے لیتے ہیں، کبھی باجرہ لے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کھاتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، ہر کھانے میں مسالے ہیں، اور یہ 20% میں پورا ہو جاتا ہے۔ اب فرق کہاں ہے؟
جہاں 70% پھل اور سبزیاں ہیں اور 10% اینیمل پروڈکٹ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہ دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، آپ کا سارا پنیر، آپ کا مٹن، آپ کا بیف، آپ کا چکن، آپ کے انڈے، آپ کے ساری کی ساری سی فوڈز، آپ کی ڈیری کی آئٹمز، آپ کی بیکری کی آئٹم اور ساری سویٹس، یہ آپ کو صرف 10% چاہیے۔ 70% پھل اور سبزیاں چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ حیات الحیوان کتاب ہے، اس میں ایک بہت پیاری بات لکھی۔ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں اس بات کو لکھا۔ اس دنیا کا سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے 5 اعتبار سے۔ قد سب سے زیادہ، وزن سب سے زیادہ، گوشت سب سے زیادہ، اس کی ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط۔ یہ پوری زندگی کبھی گوشت نہیں کھاتا، پوری زندگی کبھی دودھ نہیں پیتا۔ بتاؤ اس کی ہڈیاں مضبوط کیوں ہو گئی؟ ہمیں یہاں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو مضبوط کرنا تو کیلشیم پیو، دودھ پیو، دودھ پیو، دودھ پیو۔ وہ تو ساری زندگی دودھ نہیں پیتا، وہ صرف 3 چیزیں لیتا ہے۔ 80% وہ سبزیاں کھاتا ہے، 10% وہ پھل کھاتا ہے، 10% وہ پانی پیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فطرت کی طرف آؤ اور فطرت نے جو آپ کو دیا ہے اس کو اپناؤ۔ جتنے لوگوں میں تھکاوٹ ہے، صرف سلاد کھانا شروع کر دو۔ اور یہ جو میں اکثر چٹنی کہتا ہوں، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، یہ بھی سبزی ہے۔ اس کے اندر سبز مرچ اور کالی مرچ، یہ بھی سبزی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ سلاد بناؤ۔ گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، کھیرا ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، بند گوبھی ہے، سلاد کے پتے ہیں، لال مولی ہے، چقندر ہے، سبز دھنیا، پودینہ ہے۔ 1 پاؤ سلاد، 1 چمچ چٹنی کا صبح لو، 1 پاؤ سلاد، 1 چمچ چٹنی کا دوپہر لو۔ لے کے دیکھو، واللہ ہاتھی کی طرح اگر طاقت نہ آئے، قوت نہ آئے، جسم نہ بڑھے، پھر کہنا۔ اور اس کے ساتھ جو کا دلیا کھاؤ، بہترین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا، تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ تلبینہ کیا ہے؟ جو کا دلیا۔ اس جو کے دلیے میں میرے محترم بھائیوں، اس میں 2 بادام ڈالو، 2 کاجو ڈالو، 2 پستے ڈالو، 2 اخروٹ ڈالو، 2-3 چٹکیاں سفید تل ڈالو، 2-3 چٹکیاں چاروں مغز ڈالو، 2-3 چٹکیاں اس میں کشمش ڈالو، 2-3 چٹکیاں اس میں سونف ڈالو، 2-3 چٹکیاں اس میں خشخاش ڈالو۔ اس کو کوٹ لو، بہترین آپ کا ٹونک تیار ہو گیا۔ اس کو دودھ اور گڑ میں بناؤ، اور اس کے بعد کوئی سے 5-7 پھل لو، اس کو گرائنڈ کرو، اس کی سمودھی بنا لو، اور اس کو بھی جب جو کا دلیا ٹھنڈا ہو جس میں ڈال لو۔ یہ تھوڑا سا صبح لو، تھوڑا سا دوپہر لو، تھوڑا سا شام لو۔ طاقت کا خزانہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فطرت کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔